اور بزرگوں کو چھوڑ دیں، میں تو عام بندے کے اوپر کسی بندی یا بندے کے اوپر فتویٰ لگا دوں گستاخی کا یا کافر مشرک ہونے کا، تو مجھے ہی ڈر ہے میرے اوپر نہ یہ فتویٰ لوٹ آئے چے جائے کہ میں کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی بزرگ ہستی جس کے بارے میں وہ کلیم کرتا ہے میں اس کے بارے میں بات کروں۔ ہے تو کوئی بات لے کے آئے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ اور بزرگوں کو چھوڑ دیں، میں تو عام بندے کے اوپر کسی بندی یا بندے کے اوپر فتویٰ لگا دوں گستاخی کا یا کافر مشرک ہونے کا، تو مجھے ہی ڈر ہے میرے اوپر نہ یہ فتویٰ لوٹ آئے چے جائے کہ میں کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی بزرگ ہستی جس کے بارے میں وہ کلیم کرتا ہے میں اس کے بارے میں بات کروں۔ ہے تو کوئی بات لے کے آئے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، برصغیر پاک و ہند یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش، افغانستان کو بھی بیچ میں شامل کر لیں، یہاں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ اپنے ذاتی مقاصد کی اچیومنٹ کے لیے لوگوں پر توہین مذہب کا الزام لگاتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالعموم اور ہمارے اس مظلوم ملک پاکستان میں بالخصوص جو کوئی شخص بھی دینی گفتگو کرتا ہے تو اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ پہ توہین مذہب کا الزام، گستاخی کا الزام نہ لگ جائے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ یعنی ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں کہ ہم خطروں سے کتنے گھرے ہوئے ہیں کہ کسی بھی بات کے اوپر اپنی زبان کھولتے ہوئے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی فتویٰ آ کے اٹیک کر دے گا، چاہے وہ گستاخی کا فتویٰ ہو۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ توہین عدالت کا فتویٰ ہو، ملک سے غداری کا فتویٰ ہو یا کوئی اور فتویٰ ہو، یہ فتووں کی زد میں ہم رہتے ہیں، لیکن ان سب فتووں سے سب سے بڑا خطرناک فتویٰ وہ توہین مذہب کا فتویٰ ہے، کسی شخص کو گستاخ رسول کہہ دینے کا فتویٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا جس نے کلمہ پڑھا ہے، میرے جیسا گناہگار سے گناہگار شخص بھی، کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ یہ گستاخی کا فتویٰ اتنا خطرناک فتویٰ ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے نا وہ آپ کو درجہ شہادت پہ فائز کر دے گا۔ باقی جتنی چیزیں ہیں ان کی سزائیں دنیا میں تھوڑی بہت ملیں گی، ہو سکتا ہے نہ بھی ملے، لیکن گستاخی کا فتویٰ اگر آپ کے اوپر لگ گیا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں جو نبی علیہ السلام سے آپ مانگ رہے ہیں، حالانکہ ہمارے نبی علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں کہ ہر مشکل اور پریشانی میں اللہ سے مانگنا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام سے مانگ کر رسول اللہ کے بہت بڑے گستاخ بن رہے ہیں۔ تو آپ کو نہ گورنمنٹ پروٹیکشن دے سکے گی، نہ ایجنسیز پروٹیکشن دے سکیں گی، نہ فوج پروٹیکشن دے سکے گی، نہ پولیس، کوئی ادارہ آپ کو، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو پروٹیکشن دے سکتی ہے اگر خدا نخواستہ توہین مذہب کا الزام
गुस्ताखी रसूल का इल्जाम आपके ऊपर लग गया। और बुजुर्गों को छोड़ दे, मैं तो आम बंदे के ऊपर किसी बंदी या बंदे के ऊपर फतवा लगा दूं गुस्ताखी का या काफिर मुशरिक होने का, तो मुझे ही डर है मेरे ऊपर ना ये फतवा लौट आए, चे जाए कि मैं किसी भी मकतब फिक्र की कोई बुजुर्ग हस्ती जिसके बारे में वो क्लेम करता है मैं उसके बारे में बात करूं। है तो कोई बात लेके आए। हम आपको बताते हैं आप नबी इस्लाम के गुस्ताख हैं जो नबी इस्लाम से आप मांग रहे हैं, हालांकि हमारे नबी इस्लाम हमें यह तालीम दे के गए हैं कि हर मुश्किल और परेशानी में अल्लाह से मांगना है। आप नबी इस्लाम से मांग कर रसूलुल्लाह के बहुत बड़े गुस्ताख बन रहे हैं क्योंकि आपकी तालीमात के खिलाफ है। आपने कहीं तालीम फरमाया कि मेरी कब्र मुबारक पे आके मुझसे मांग लेना, ये लाके जाली रवायतें मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से, एक बद्दू आ गया, अराबी आ गया, उसमें आमश मुदल्लिस आन से रवायत कर रहा है, वो जाली रवायतें एक दूर की किताबों से पेश कर रहे हैं। तो मैंने आपको इसका चेहरा दिखाया है कि कहता कुछ है करता कुछ है, कभी क्या कहता है कभी क्या कहता है, इसकी एक जबान नहीं है। जिस तरह मिर्जा जहन्नमी मिर्जा कादियानी की एक जबान नहीं थी, इसी तरह इसकी नस्ल में से जो मिर्जा जहलवी आया उसकी एक जबान नहीं है। खुद अपनी जबान से अहले सुन्नत को गुस्ताख भी कहता है, फिर 4 दिन के बाद बदल जाता है कि मैं किसी को गुस्ताख नहीं कहता। गुस्ताख कहने का मकसद ये होता है उसको मार देना। अहले जो है पाकिस्तान में लोग एक दूसरे पर गुस्ताखी के फतवे लगाते, भाई आपने अहले सुन्नत पर किस तरह का बड़ा फतवा लगाया है। और मैंने इस पर कई वीडियोस बनाई हैं और जो कहा ना दूर की किताब है, जाली हदीस है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से पेश करते हैं। मैंने कई वीडियोस में बताया कि हदीस सही है। और इसने जब मुफ्ती तारिक साहब को जवाब दिया तो उसके शुरू में कहा कि इस हदीस की इब्तदाई किताबों, मैं आपको जवाब देता हूँ, हदीस की इब्तदाई किताबों से कौन सी किताब है? दारक़ुतनी। और दूसरी किताब कौन सी? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा। यानी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा को हदीस की इब्तदाई किताबों कह रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि दूर की किताब में ये लिखा हुआ है। हालांकि उसी हदीस को इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है, इब्न कसीर ने सही कहा है, और ये कहता है वो जाली हदीस है, जाली किताबों में लिखा है, दूर की किताबों में लिखा है। अल-अमान वल हफीज़। दूर की किताब कौन सी है? इमाम मुस्लिम के उस्ताद हैं, इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। मैंने आपको सिर्फ इसका चेहरा दिखाया कि इसके कितने चेहरे हैं, किस तरह दोगलापन करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।